بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤتفکۃ اہوی فغشاها ما غشا، اور الٹی ہوئی بستی کو پٹک دیا تو آن پڑا اس پر جو کچھ آن پڑا۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 53 کے الفاظ کے معانی میں واو اور المؤتفکہ کا معنی بیان کر دیا تھا۔ اگلا لفظ ہے اہوا۔ اہوا کے بنیادی حروف ہا، واو اور یا ہے، اور اس کا بنیادی معنی توجہ فرمائیے، چند الفاظ کے ساتھ میں بیان کروں گا، آپ انشاءاللہ ذہن نشین فرمائیں گے۔ ہا، واو اور یا، جس کو ہوا عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اس کا ایک معنی ہے کسی چیز کا خالی ہونا۔ اسی طرح اس کا معنی ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے کی طرف گرنا، اور اسی مناسبت سے محبت کو بھی، کسی چیز کی محبت جب انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس محبت کو بھی عربی زبان میں ہوا کہا جاتا ہے، خواہش کے معنی میں۔ جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس چیز کی خواہش ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس خواہش کو بھی عربی زبان میں ہوا کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی اسی گرنے والے معنی کی مناسبت ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، گویا کہ اس کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کی طرف جھکنے لگتا ہے، اس کی طرف گرنے لگتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نفس انسان کا اپنی خواہشات کی طرف مائل ہونا، اس کو بھی ہوا کہا جاتا ہے، ہوائے نفس، کہ جس کا قرآن مجید نے بھی استعمال کیا ہے۔ خود وہ نفس کہ جو خواہشات کی طرف مائل ہو، خود اس نفس کو بھی ہوا کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، ہوا مائل ہونا یا کسی طرف جھکاؤ پیدا کر لینا، اس طرف گر جانا، اسے بھی ہوا کہا جاتا ہے، اور خود اس نفس کو کہ جو خواہشات کی طرف جھکاؤ پیدا کر چکا ہو، اس کو بھی، خود اس نفس کو بھی ہوا کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نفس انسان کو اس کے بلند مقام سے، اس کے شرف سے، اس کی قدر و منزلت سے گرا دیتا ہے۔ خواہشات نفسانی کا پیروکار انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اس کا مقام ہوتا ہے اس سے گر جاتا ہے، حتیٰ کہ جو بہت زیادہ نفس پرست لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے میں بھی، اپنے آس پاس کے لوگوں کی نظروں میں بھی اپنی عزت اور اپنے وقار کو کھو دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، اسی گرنے کی مناسبت سے ایک لفظ قرآن میں آیا ہے ہاویہ، سورۃ القارعہ میں، فَأُمُّهُ ہاویہ، اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہاویہ۔ ہاویہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور یہ بھی ہاویہ اسی ہوا سے ہے، یعنی گرنے کی جگہ۔ خواہشات نفسانی اور اللہ کی نافرمانیاں انسان کو گرا کر ہاویہ میں، گرنے کی جگہ تک لے کر جا سکتی ہیں۔ پس ہوا کا معنی انشاءاللہ واضح ہے۔ ہوا یعنی ہم نے عرض کیا گرنا، اسی سے لفظ اہوا ہے کہ جو اس آیت میں آیا، سورہ نجم کی آیت نمبر 53 میں، اہوا یعنی گرا دینا یا اٹھا کر زور سے پلٹ کر گرا دینا، اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا والمؤتفکۃ اہوی، اور الٹی بستی کو پٹک دیا۔ ہوا اوپر سے نیچے کی طرف گرنا، اہوا گویا کہ اوپر سے نیچے کی طرف گرانا یا کسی چیز کو پٹک دینا۔ آیت نمبر 54 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ فغشاہا، اس لفظ کے 3 حصے ہیں، فا، غشا اور ہا۔ فا کا معنی کئی بار بیان ہو چکا، تو یا پس۔ غشا کے بنیادی حروف ہیں غین، شین اور واو،
اور اس کا معنی ہے چھا جانا، ڈھانپ لینا یا چھپا لینا۔ اسی سے لفظ غشاوتن ہے کہ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ غشاوہ یعنی پردہ۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوتن، اور ان کی بصارتوں پر یعنی ان کی دیکھنے کی قوت پر یا ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے۔ غشاوہ یعنی پردہ کہ جس سے کسی چیز کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اسی غین، شین اور واو سے لفظ غشا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس آیت میں، سورۃ النجم کی آیت نمبر 54 میں۔ غشا یعنی ڈھانپ لینا، اور یہاں پر مراد اللہ کا وہ عذاب ہے کہ جس نے اس بستی کو ڈھانپ لیا تھا۔ توجہ فرمائیں، فغشاہا، ہا اس کو یعنی اس بستی کو، فغشاہا تو ڈھانپ لیا اس بستی کو، ما کا معنی ہے جو یا جس نے، اور دوبارہ تکرار ہے لفظ غشا کی، ڈھانپ لیا۔ اب ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں، فغشاہا ما غشا، تو ڈھانپ لیا اس بستی کو، کس نے؟ جس چیز نے اسے ڈھانپ لیا۔ اور اس انداز بیان میں ایک ہیبت ہے کہ نام نہیں لیا کس چیز نے ڈھانپا تھا۔ جب کسی چیز کی عظمت اور اس کی شدت بیان کرنی ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا نام نہ لیا جائے، بس اس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور اس کو عدالت موت کی سزا دیتی ہے، تو اس موت کی سزا کے بارے میں جب ہم نے کسی کو بیان کرنا ہو کہ اس کو بہت سخت سزا ملی ہے، تو ہم بجائے یہ کہنے کہ عدالت نے اس کو سزائے موت دی ہے، ہم کہتے ہیں اس کو جو سزا ملنی تھی وہ سزا مل گئی، اور سننے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی سزا ملی ہے، سزائے موت ملی ہے۔ تو بعض دفعہ اس سزا کا نام نہ لینا اس کی بڑائی اور اس کی شدت اور اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور یہیں پر قرآن مجید نے اس انداز کو یہاں پر اپنایا ہے۔ فرمایا فغشاہا ما غشا، تو ڈھانپ لیا اس بستی کو جس نے ڈھانپ لیا، اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا تو آن پڑا اس پر جو کچھ آن پڑا، یعنی اللہ کا عذاب آیا تھا جس نے آ کر اس کو گویا کہ اپنی آغوش میں اس بستی کو لے لیا تھا، اس بستی کو ڈھانپ لیا تھا اور اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ بستی جو حضرت لوط کی قوم کی بستی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، ان کا قصہ کیا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں قرآن مجید کی آیات ہی کی روشنی میں حضرت لوط کی قوم کا قصہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔